بچوں میں محبوبیت حاصل. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ بچے نہا دھو کر گلی کے اندر کھیل رہے ہیں. جب آپ قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور ایک بچہ خاموش بیٹھا ہوا، ایسے لگتا ہے جیسے کہ مرجھایا ہوا چہرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بچے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد دنیا سے رخصت ہو چکے، آج کوئی ایسا نہیں جو میرے کپڑے لاتا اور میری والدہ مجھے نہلا کر کپڑے پہناتی اور میں بھی خوش ہو کر بچوں کے ساتھ کھیلتا. نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کہا کہ اچھا آؤ تجھے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. چنانچہ نبی علیہ السلام اس بچے کو گھر لائے. عائشہ صدیقہ جانہ نے اس کو نہلایا، سر پہ تیل لگایا، کنگھی کی. پھر نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے اوپر لپیٹ دیے. اب نئے کپڑے بھی مل گئے، خوشبو بھی لگی، آنکھوں میں سرما بھی ڈالا گیا، کنگھی بھی کی گئی. جب چلنے لگے تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، تم پیدل نہیں چلو گے بلکہ میرے کندھے پر بیٹھ کر میرے ساتھ جاؤ گے. محسن انسانیت نے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا عملی سبق دیا. چنانچہ وہ بچہ آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر جب جانے لگا تو اب نبی علیہ السلام پھر انہی بچوں کے قریب سے گزرنے لگے. تو وہ بچے حیران ہیں اور اس بچے سے پوچھتی ہیں کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ میں یتیم تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے دیکھو مجھے اپنا بچہ بنا لیا اور میں آج آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے جا رہا ہوں. جب ان بچوں نے سنا تو ان میں سے ایک نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے محبوب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے. بچوں نے بھی قبولیت. نبی علیہ السلام کے عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب غار ثور میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہجرت کے موقع پر تو ان کے ذمہ لگا کہ آپ نے کھانا لے کر آنے اور غار میں پہنچانے. جب دوسرا دن ہوا اور وہ کھانا لے کر آئی تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ماتھے پہ کچھ زخم کا نشان اور چہرے پہ بڑی اداسی ہے. تو پوچھا اسماء کیا ہوا؟ تو عرض کیا ہے اللہ کے نبی، کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس جا رہی تھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا. اس نے مجھے پکڑا، کہنے لگا ابو بکر کی بیٹی تو بتا کہ تیرا باپ کہاں؟ وہ وہیں ہوگا جہاں تمہارے نبی علیہ السلام ہوں گے. تو اے اللہ کے نبی، اس نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کہاں؟ تو فرمانے لگی کہ میں نے سچ بولا. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. ابو جہل کہنے لگا بتاؤ. میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی. اس نے مجھے دھمکایا، اس نے مجھے ڈرایا، اسماء تجھے ماروں گا. میں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گی. اللہ کے نبی وہ اتنا غضبناک ہوا کہ اچانک اس نے زوردار تھپڑ جو مجھے لگایا، میں نیچے گری، میرا ماتھا نیچے چٹان میں لگا، میرے زخم سے خون آ گئے اور آنکھوں سے جو ہے میرے آنسو آئے. میں اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے بالوں سے پکڑ کے پھر اٹھایا، کہنے لگا اسماء تجھے جان سے مار دوں گا. تو میں نے جواب دیا ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے مگر میں محبوب کو تیرے حوالے نہیں کروں. یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے مگر تیرے احسانات کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے عطا فرمائے. تو بچوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت تھا، نوجوانوں کے اندر بھی محبوبیت تھا. چنانچہ جتنے بھی صحابہ سب کے سب عاشق رسول تھے. یہ اس شام کی جماعت کی پورے کے پورے صحابہ کرام کی جماعت، ایک سے بڑھ کر ایک کو عشق تھا. مگر ان میں سیدنا صدیق اکبر عنہ دوسروں سے بازی لے گئے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق اکبر عنہ سب سے بازی لے گئے. چنانچہ ان کو نبی اسلام سے اتنا عشق تھا کہ اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. نبی اسلام نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. تو اس پر صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا اے اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پوچھا کون سی؟ تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا،
آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسری چیز جو پسند ہے وہ یہ کہ اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، اور جو تیسری چیز پسند ہے وہ یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا تینوں چیزوں کا مرکز دیکھیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی بن رہی ہے۔ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، اور آپ کی خدمت میں اپنے جو ہے بیٹی کو پیش کرنا نکاح کی۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ جب غار ثور کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جائیے، میں غار میں جا کر دیکھتا ہوں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی کیڑا موجود نہ ہو۔ چنانچہ گئے، جگہ کو ٹھیک کر لیا، جو سوراخ تھے ان میں پتھر ڈال دیے، اور ایک سوراخ تھا کہ جس کے لیے کچھ بھی نہ بچا، تو انہوں نے سوچا چلو اس کو میں اپنے پاؤں سے بند کر لوں گا۔ وہاں بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب تشریف لے آئیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، کیونکہ تھکے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام آرام فرمانا چاہتے تھے۔ صدیق اکبر نے اپنی گود پیش کی، اے اللہ کے نبی آپ اپنا سر مبارک یہاں رکھیے اور آرام فرما لیجیے، تو نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ صدیق اکبر کی گود میں نبی علیہ السلام نے سر رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ اب صدیق اکبر وہ بیٹھے ہوئے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے عاشق تمنا کرتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو۔ اے محبوب مجھے آپ کے ساتھ ایسا فضل ملے کہ جس میں میں اور آپ ہوں، کوئی اور ہو ہی نہیں۔ صدیق اکبر کی یہ جو تمنا تھی وہ اللہ نے پوری کر دی۔ غار کی تنہائی ہے اور وہ محبوب سوئے ہوئے ہیں اور محب بیٹھے ان کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی۔ چنانچہ جب وہ بیٹھ کر نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ رہے تھے تو اس کو شاہ ولی اللہ مدد علی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا تصور کی زبان میں لکھا، جس کو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ الف الفاظ میں یوں کہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے تو اس وقت یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ صدیق اکبر کی گود تو ایک رحل کی مانند ہے، اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن مجید کی مانند ہے، اور ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے، تو بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا۔ یہ حسن ذات عشق کے کیا لاجواب ہے، ایک طرف حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف عشق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو شاعر نے کہا یہ حسن ذات عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں کتاب کے اوپر بھی اپنے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے، اور صدیق اکبر کی کیفیت دیکھیے کہ وہ بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس دوران کیا ہوا کہ جس راہ پر صدیق اکبر نے پاؤں رکھا ہوا تھا ادھر سے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا، تو ان کے زہر کی وجہ سے صدیق اکبر کو درد ہوا، تو آنکھ میں سے آنسو ٹپک پڑے اور آنسو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آ گرا۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا ما یبکیک یا ابو بکر، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ تیری گود میں محبوب کبریا آرام فرما رہے ہیں، کونین کے سردار تیری گود میں، ابو بکر تو کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کیا اللہ کے نبی اتنا پاؤں پہ کسی کیڑے نے کاٹا اور اس کی تکلیف کی وجہ سے یہ بے اختیاری میں آنسو نکلے اور آپ کے رخسار پر گرے۔ چنانچہ اس کو بھی کسی شاعر نے ذرا عاشقانہ انداز میں پیش کیا، اس نے یوں کہا کہ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔
آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ صدیق اکرام کے آنسو شبنم کی مانند ہیں، اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور وہ گلاب کی مانند ہے، اور یہ شبنم اس گلاب کے اوپر آ کر پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے دوسرے عاشق صادق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اتنے عشق کے واقعات ہیں کہ ایک محفل میں ان کو سمونا یہ تو ممکن ہی نظر نہیں آتا۔ ایک واقعہ سے فرض کرتا ہوں، اپنے زمانے خلافت میں رات کے وقت وہ گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ ذرا پتہ کریں کہ تمام لوگ آرام سہولت کی نیند سو رہے ہیں، کوئی کسی تکلیف میں تو نہیں۔ جب ایک مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آواز آئی، انہوں نے ذرا متوجہ ہو کر سنا تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ ان کو سنتے رہے۔ جب اس نے آخری شعر پڑھا نا تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل اتنا تڑپا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور بےتاب ہو کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس نے پوچھا کہ من دخل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو آگے سے کہا کہ عمر فاروق آئے ہیں۔ جب اس نے آواز سنی امیر المومنین کی تو وہ ذرا گھبرا بھی گئی، کہنے لگی رات کے اس وقت میں امیر المومنین میرے گھر پہ کیوں، میرے دروازے پہ کیوں؟ تو فرمایا کہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، اگر آپ دروازہ کھول کے سن لیں تو اچھی بات۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا کہ امیر المومنین اندر تشریف لائیے۔ چنانچہ عمر فاروق لانو اندر آ گئے۔ اب وہ کہتی ہے کہ آپ چارپائی پر بیٹھیے، مگر عمر فاروق نیچے بیٹھ گئے زمین پر۔ فرمانے لگے ایک فریاد لے کر آیا ہوں، اگر اس کو پورا کر دیں تو چارپائی پر بیٹھوں گا، ورنہ میں نیچے زمین پر بیٹھ کر فریاد کروں گا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ امیر المومنین آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم نے جو اشعار پڑھے وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں تھے، مگر اس میں آخری شعر تم نے جو پڑھا تو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے میرے محبوب کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دینا، میں فریاد لے کے آیا ہوں، اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے اور اس کو ایسے بنا دے اے اللہ مجھ بڑھیا کو اور عمر فاروق کو قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں اکٹھا کر دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے اور نبی علیہ السلام کے اپنے گھر میں دعوت کرتے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے کر جانے لگے تو عثمان غنی عنہ مسلسل نبی علیہ السلام کے قدمین کی طرف، آپ کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب باقی صحابہ بڑے حیران کہ عثمان غنی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب آپ چل کے آ رہے تھے تو عثمان غنی تو متواتر آپ کے قدموں کو ہی دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیا ایسا ہوا؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی ایسا ہوا۔ پوچھا عثمان کیوں ایسا کیا آپ نے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی آج میرے گھر میں ایسی شان والی ہستی آئی کہ میں نے دل میں عہد کیا تھا آپ اپنے گھر مبارک سے نکل کر جب میرے اس غریب خانے پر حاضر ہوں گے، جتنے قدم چل کر آئیں گے اتنے غلام میں اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔